وہ کمرے میں تیزی سے داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ ہلکے سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے وہ مسکراتی ہوئی بولی، آپ آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سچی تعریف کی چمک تھی۔ سامنے بیٹھی وہ دلہن ہلکی سے شرما کر مسکرائی اور آہستہ سے بولی، سچ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے گھوم کر اپنے لباس کی جھلک دکھائی تو کمرے میں ایک نرم سی خوشگوار فضا پھیل گئی۔ دوسری لڑکی نے پیار سے اس کا مانگ ٹیکا درست کیا اور نرمی سے کہا، بہت پیاری، بالکل دل کو چھو لینے والی۔ ارے مجھے تو آپ کو بلانے بھیجا گیا تھا اور میں خود ہی باتوں میں لگ گئی، وہ ہلکی شرارت سے بولی تو دونوں کے درمیان ایک دوستانہ سی ہنسی بکھر گئی۔ دلہن نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تو وہ فوراً بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ورنہ ڈانٹ پڑ جائے گی۔ پھر اچانک اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی بھی آ گئی۔ آج تو بہت خوشی ہے لیکن کل آپ چلی جائیں گے نا؟ اس کی بات میں چھپی اپنائیت نے ماحول کو ایک لمحے کے لیے سنجیدہ کر دیا۔ دلہن نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کے گال تھام لیے اور پیار سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ ارے پاگل، میں کہیں نہیں جا رہی، دل میں تو رہوں گی نا۔ وہ بات سن کر ہلکا سا مسکرائی مگر آنکھوں میں نمی سی آ گئی۔ جیسے ہی وہ دونوں کمرے سے باہر نکلی سب کی نظریں ان پر ٹہر گئی۔ وہ ذرا جھجک گئی مگر دلہن پورے اعتماد کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی رہی۔ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ خیخفوں، موسیقی اور رنگوں کے درمیان وہ بار بار ادھر ادھر گھومتی، سب کے ساتھ خوشی بانٹتے رہی۔ رات ڈھلتے ڈھلتے محفل ختم ہونے لگی تو وہ دونوں واپس کمرے میں آ گئی۔ دلہن تازہ ہونے کے لیے اندر چلی گئی اور وہ تھک کر بستر پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران موبائل پر مسلسل پیغامات آنے لگے۔ اس نے حیرت سے فون اٹھایا۔ اسکرین لاک تھی مگر نوٹیفیکیشن رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تجسس میں آ کر اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک کال آ گئی۔ نام دیکھ کر اس کے چہرے پر شرارتی سے مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کال اٹھانے کی کوشش کی مگر کال کٹ گئی۔ وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی جیسے دوبارہ کال آئے گی لیکن خاموشی چھا گئی۔ اس نے مایوسی سے فون ایک طرف رکھا ہی تھا کہ دوبارہ رنگ بجنے لگی۔ وہ جلدی سے فون کی طرف بڑھی مگر اسی لمحے باتھ روم کا دروازہ کھلا اور دلہن باہر آ گئی۔ اسے اپنے ہاتھ میں فون دیکھ کر وہ چونک گئی، پھر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ میرا فون واپس دو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ اور شرارت ملی ہوئی تھی۔ وہ ہنس پڑی اور فوراً دوسری طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں ایک ہلکی سی دوڑ لگ گئی، ایک فون لینے کے لیے، دوسری چھیڑنے کے لیے۔ دونوں کی ہنسی کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ آخرکار وہ رک گئی مگر اس کے چہرے پر ایک انوکھی سی مسکراہٹ تھی۔ لگتا ہے کوئی آپ کو بہت یاد کر رہا ہے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ دلہن نے شرما کر نظریں جھکا لی مگر اس کی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اس لمحے میں نہ صرف ایک خوبصورت دوستی تھی بلکہ آنے والی زندگی کی ایک نرم سی جھلک بھی، جہاں شرارت، محبت اور یادوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ موبائل اچانک بند ہوا تو دانیہ نے فوراً منہ بنا لیا جیسے اس کی کوئی شرارت ادھوری رہ گئی ہو۔ اسی لمحے ویشا نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا اور قدرے سنجیدہ لہجے میں بولی، دانیہ آپ باہر جاؤ، مجھے آدتیہ سے بات کرنی ہے۔ دانیہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جا رہی؟ اس کی آواز میں ضد بھی تھی اور شرارت بھی۔ ویشا نے اسے گھور کر دیکھا اور فون آن لاک کرتے ہوئے بولی، دانی بات سمجھو۔ دانیہ نے ہونٹ سکیڑ کر معصوم سی شکل بنائی۔ ویشا آپی، میں یہی سو جاؤں گی، مجھے واقعی نیند آ رہی ہے۔ ویشا نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تم نیند؟ کل بھی تم کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر میری باتیں سن رہی تھی۔ دانیہ ایک لمحے کو گھبرا گئی مگر فوراً صفائی دینے لگی۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی آئی تھی، آپ نے دیکھ لیا تو واپس چلی گئی۔ اس نے معصومیت سے قسم کھانے کا انداز اپنایا مگر ویشا اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی۔ آخرکار ویشا نے گہرا سانس لے کر بات ختم کی۔ بس اب باہر جاؤ، جب بات ختم ہو جائے گی تو خود بلا لوں گی۔ دانیہ نے کچھ لمحے سوچا پھر اچانک بولی، میں جاؤں گی تو کہاں؟ سارے کمرے بھرے ہوئے ہیں اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہوں گی؟ ویشا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر جیسے اسے حل مل گیا ہو، تم زین بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ خالی ہے، وہ آج رات ڈیوٹی پر ہے، صبح سے پہلے نہیں آئیں گے۔
یہ سن کر دانیہ فوراً گھبرا گئی۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھجک تھی۔ ویشا نے نرمی سے سمجھایا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر کہا بھی تو میں ہوں نا، میں سنبھال لوں گی۔ اسی دوران فون پر دوبارہ کال آ گئی تو ویشا نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ اب جاؤ۔ دانیہ نے پاؤں پٹکتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، جبکہ ویشا نے فوراً دروازہ لاک کر لیا۔ باہر آ کر دانیہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ زین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت نہیں کی، سیدھا جا کر بستر پر گر گئی۔ دن بھر کی تھکن اس پر غالب آ چکی تھی، اس لیے چند ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے زین گھر واپس آیا۔ باہر روشنیوں کی ہلکی چمک باقی تھی، مگر اندر ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ تھکا ہارا سا کمرے میں داخل ہوا اور بغیر لائٹ جلائے سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ یونیفارم بدل سکے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو کمرہ اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بستر پر کوئی اور پہلے سے سو رہا ہے۔ وہ بے خبری میں آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھا، اور اسی خاموشی لمحے میں ایک نئی انکہی کہانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ گھپ اندھیرے میں وہ صرف اندازوں کے سہارے آگے بڑھا، اور جیسے ہی بستر پر گرا ایک دبتی ہوئی نسوانی چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ چونک کر فوراً سنبھلا، سر اٹھایا تو محسوس ہوا کہ کوئی نازک سا وجود اس کے نیچے دب کر سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالت کی نزاکت سمجھتے ہوئے اس نے جھٹ سے اوپر سے کمبل کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور جلدی سے بیڈ سائڈ لیمپ جلا دیا۔ شادی کا گھر تھا، ذرا سا شور بھی سب کو متوجہ کر سکتا تھا، اور وہ کسی تماشے کا حصہ بننا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً سوال ابھرا کہ آخر کون ہے جو اس کی سختی سے منع کرنے کے باوجود اس کے کمرے اور بستر تک آ پہنچا ہے۔ اس نے آہستہ سے کمبل ہٹایا تو سامنے کی صورت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی ابھری۔ وہ دانیہ تھی، بالکل بے خبر، نیند میں ڈوبی ہوئی، اور اب اچانک اس صورتحال میں پھنسی ہوئی۔ وہ اسے فوراً پہچان گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، مگر اس کی گھنی مونچھوں میں چھپ گئی۔ وہ ذرا جھک کر اس کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، چیخو مت۔ دانیہ نے گھبرا کر فوراً سر ہلا دیا۔ اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہ سکون سے سو رہی تھی، اور اب اچانک اس کی نیند اس غیر متوقع ملاقات نے توڑ دی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے تیزی سے کمبل ہٹاتے ہوئے خطرے پریشانی سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک یہی تھا کہ وہ تو رات بھر گھر نہیں آنے والا۔ زین نے اس کی بات سن کر ابرو اٹھائے اور ہلکے سے طنزیہ انداز میں بولا، معاف کیجیے گا، یہ میرا ہی کمرہ ہے۔ سوال تو مجھے کرنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ہلکی سی شرارت بھی شامل تھی۔ دانیہ کو فوراً اپنی بات پر خجالت محسوس ہوئی، جیسے اس کا سوال ہی بے معنی ہو گیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر زین نے اس کی کلائی تھام کر ہلکے سے روک لیا۔ اتنی آسانی سے نہیں، پہلے یہ تو بتاؤ یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے آنکھوں میں ہلکی سی چمک کے ساتھ کہا۔ دانیہ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس کے الفاظ میں ہچکچاہٹ تھی، جیسے وہ خود بھی اپنی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زین نے ہلکا سا جھک کر اس کے قریب آتے ہوئے نرم مگر شرارتی لہجے میں کہا، باتیں تو ابھی شروع ہوئی ہیں، اور ویسے بھی ایک لڑکی سے ہی کی جاتی ہے نا۔ اس کے انداز میں چھیڑنے والی نرمی تھی جو دانیہ کو مزید الجھا رہی تھی۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ چھوڑے مجھے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اور ماما کہتی ہے نا محرم، اور ماما کہتی ہیں نامحرم سے بات نہیں کرتے۔ اس نے پریشانی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے خود کو اس صورتحال سے نکالنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ زین نے اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اس کی گرفت اب بھی نرم مگر قائم تھی۔ بہت اچھی بات ہے، تمہیں سب یاد ہے، یہی سیکھنا چاہیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ اس لمحے میں نہ کوئی سختی تھی نہ زبردستی، بس ایک خاموش سی کشش تھی جو دونوں کے درمیان فاصلہ کم کر رہی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی
باہر کی خاموشی اور اس غیر متوقع قربت نے فضا کو ایک انجان سی کہانی میں بدل دیا تھا، جس کا آغاز شاید دونوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ غصے میں تیزی سے بولی اور ذہن کو گھورنے لگی، پیچھے ہٹیں، میری ماما مجھے بالکل صحیح سکھاتے ہیں، اور آپ بھی تو نامحرم ہیں۔ اس کے لہجے میں خفگی صاف جھلک رہی تھی۔ ذہن ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ ابھرا۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں نامحرم ہوں؟ دانیہ نے فوراً جواب دیا، ماما نے، بابا، بھائی اور شوہر کے علاوہ سب نامحرم ہوتے ہیں، اور آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے جھنجھلاہٹ میں اس کے بازو پر ہلکا سا کاٹ لیا۔ ذہن چونک کر پیچھے ہٹا۔ او پاگل لڑکی، ابھی تم نے خود شوہر کا ذکر کیا تھا، اور میں تمہارا شوہر ہوں، اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا، تو دانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ استغفر اللہ، اب آپ جھوٹ بھی بولنے لگے ہیں؟ وہ ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر اس کی ہنسی میں بھی الجھن تھی۔ ذہن نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو خوابوں میں لا رہا ہو، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دانیہ، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں بچپن کا؟ اس نے اسے نرمی سے تھام لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جیسے کوئی پرانی کہانی زندہ کرنا چاہتا ہو۔ تم صرف 5 سال کے تھے اور میں 13 کا۔ تم نے ضد کر کے مجھ سے پنک فیری فراک منگوایا تھا تاکہ تم میری پرنسس لگ سکو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور یادوں کی مٹھاس شامل تھی۔ وہ کئی سالوں سے اس احساس کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا، صرف اس لیے کہ وقت ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ دانیہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ایک ہلکی سی پہچان بھی ابھرنے لگی۔ اسے واقعی وہ گلابی فراک یاد تھی جو آج بھی اس کی الماری میں کہیں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ اسے وہ دن بھی دھندلا سا یاد آیا جب گھر میں بہت سے لوگ آئے تھے اور اس کے ہاتھ سے کسی کاغذ پر نشان لگوایا گیا تھا، مگر وہ کبھی نہیں سمجھ پائی کہ وہ کیا تھا۔ اس کے دل میں یہ انجانا سا احساس جاگا، جیسے کوئی چھپی ہوئی حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، مگر اس کی آواز میں پہلے جیسا یقین نہیں تھا۔ ذہن نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر نرمی سے اس کے کندھے تھام لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو، زبردستی نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی آواز اب دھیمی اور سنجیدہ تھی۔ اس لمحے میں کوئی سختی نہیں تھی، بس ایک سچ تھا جو دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ دانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس اچانک بدلتی حقیقت کو محسوس تو کر رہی ہو، مگر سمجھنے کے لیے ابھی وقت چاہیے تھا۔ کمرے کی خاموشی میں بس ان دونوں کی دھڑکنوں کی ہلکی سی باز گشش تھی، اور ایک ایسا رشتہ جو برسوں پہلے بن چکا تھا، مگر آج جا کر اپنی پہچان مانگ رہا تھا۔ وہ اسی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی، جیسے لفظ اس کے لبوں تک آ کر رک گئے ہوں، اور ذہن ابھی تک حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ذہن نے اسے خاموش دیکھا تو ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا میں نے تمہیں واقعی صدمہ دے دیا ہے؟ اس کی آواز میں بے صبری بھی تھی اور فکر بھی۔ دانیہ جیسے اس کے لمس سے چونکی، اس کی گرفت سے نکل کر غصے سے اسے گھورنے لگی۔ میں صدمے میں ہوں، اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر کہا۔ ذہن ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ صدمہ؟ کس بات کا؟ اسے واقعی اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ دانیہ نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا، مگر اسکرین پر نظر ڈالے بغیر ہی اسے بستر پر پھینک دیا۔ میں نے آپ سے ثبوت مانگا تھا، وہ جھنجھلا کر بولی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ذہن نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ تو پھر صدمہ کس بات کا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دانیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر خفگی سے کہا، اس بات کا کہ میرا ایک شوہر بھی ہے اور مجھے خبر تک نہیں۔ اس کے انداز میں معصومانہ غصہ تھا، جیسے ساری غلطی ذہن کی ہو۔ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو کیا کر لیتی تم؟ ذہن نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر اندر سے وہ اس کے رد عمل پر حیران تھا۔ دانیہ نے فوراً جواب دیا، تو میں بھی آپ سے بات کرتی، جیسے زیادہ کرتی ہے اپنے منگیتر سے۔ ذہن کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کیا؟ دانیہ نے پوری سنجیدگی سے کہا، ہاں، وہ روز رات دیر تک باتیں کرتی ہے، اس کا منگیتر اسے تحفے بھی دیتا ہے، اب آپ بھی مجھے دیں گے؟ اس کی بات سن کر ذہن ایک لمحے کو بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی منطق عجیب تھی، مگر اس میں ایک معصوم سا حق جتانا بھی چھپا تھا۔
تم نے نکاح نامہ دیکھا بھی نہیں، پھر میری بات پر یقین کیسے کر لیا؟ زین کے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا تھا۔ دانیہ نے ہونٹ سکڑ کر کہا، اگر آپ کو سب یاد ہے تو کچھ یادیں میرے پاس بھی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ زین نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ دونوں باتوں میں کھو گئے۔ مجھے بس وہ دن یاد ہے، لوگ آئے تھے، کچھ کاغذ تھے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ نکاح تھا۔ دانیہ آہستہ سے بولی۔ زین نے سر ہلایا جیسے وہ اس کی الجھن کو سمجھ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھنے لگی تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ دانیہ نے سادگی سے جواب دیا، ویشا آپی کے کمرے میں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زین نے ہلکی سی سے اپنی طرف کھینچا۔ یہی رک جاؤ، تھوڑی دیر سکون سے بیٹھو۔ اس کی آواز میں ایک نرم سی چاہت تھی۔ وہ قریب آیا تو دانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی۔ زین، مجھے جانا ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے لمس سے گھبرا کر اس کے کھندے کو تھام لیا۔ زین نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کی حالت سمجھ کر خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ دانیہ فوراً سنبھل کر اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی زین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، جیسے کسی ادھوری خواہش کو تھام لیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ کہانی رکے گی نہیں، جلدی یا بدیر دانیہ کو اسی رشتے کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ادھر دانیہ دوڑتی ہوئی ویشا کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا، شاید وہ سونے سے پہلے لاک کرنا بھول گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ ویشا گہری نیند میں تھی۔ دانیہ بھی ایک طرف لیٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کون سا دور تھی۔ صبح بارات آنی تھی، گھر بھر میں تیاریوں کی گہما گہمی تھی، مگر اس کے دل میں آج ایک نئی بے چینی جاگ اٹھی تھی۔ یہ کیسا رشتہ جو اچانک اس کے سامنے آیا تھا اور اب اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ وہ کافی دیر سے باہر کھڑا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، جیسے وقت جان بوجھ کر سست پڑ گیا ہو۔ آخرکار اس نے جھنجھلا کر دوبارہ کال ملائی، تب جا کر اندر سے ہلچل ہوئی اور کچھ لڑکیاں ہنستی بولتی باہر آئی۔ ان کے درمیان ویشا تھی، جس کا دلہن والا لہنگا وہ احتیاط سے زمین سے اوپر اٹھائے ہوئے تھی، اور ان کے پیچھے دانیہ اپنے لمبے لباس کو سنبھال کے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ زین نے انہیں دیکھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ لڑکیوں نے ویشا کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور واپس لوٹ گئی۔ دانیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر جھانکا تو فوراً اس کا منہ بن گیا۔ یہ کیا؟ ویشا ابھی آپ کا ڈریس تو پورے سیٹ پر پھیلا ہوا ہے، اب میں کہاں بیٹھوں؟ اس کی شکایت میں بچپنا بھی تھا اور تھوڑی سی ناراضی بھی۔ ویشا نے ہنسی دبائی۔ ارے گڑیا، تم آگے بیٹھ جاؤ، اس نے بے فکری سے کہا، جبکہ زین ایک طرف کھڑا کال سننے میں مصروف تھا۔ دانیہ نے اسے ایک نظر گھورا، پھر دروازہ بند کر کے آگے کی طرف بڑھی۔ زین بھی تب تک واپس آ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی اور نہ جانے کیوں دانیہ نے فوراً نظریں چرا لی۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ زین ایک گہرا سانس لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی دانیہ کی نظر ڈیش بورڈ پر پڑے گجرے پر گئی تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ میرے لیے ہیں؟ اس نے ہلکے سے جھجک کے ساتھ پوچھا۔ ویشا پہلے ہی اپنے گجرے پہنے بیٹھے تھی، اس لیے دانیہ کو یہی لگا کہ یہ اس کے لیے ہوں گے۔ زین کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ویشا نے ہلکی سے کھانسی کی، جیسے اسے چھیڑ رہی ہو۔ زین نے آئینے میں اسے گھورا، مگر کچھ نہ بولا۔ دانیہ نے جب کوئی جواب نہ سنا تو اس کا منہ مزید پھل گیا اور وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ پورا راستہ وہ کبھی چپ چاپ بیٹھی رہتی، کبھی چوری سے زین کو دیکھتی اور خود ہی اپنے ذہن میں عجیب عجیب خیال بناتی رہتی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کی ناراضی کم نہ ہوئی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا اور ویشا کو سہارا دے کر باہر نکالا۔ تب تک باقی لوگ بھی آ چکے تھے اور سب اسے اندر لے گئے۔ ابھی بارات آنے میں وقت تھا تو دانیہ ویشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ویشا نے اسے اپنا کلچ لانے کو کہا اور خود نیچے چلی گئی۔ دانیہ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ اچانک کسی نے اسے پیچھے سے کھینچ لیا۔ وہ چونکی بھی نہ تھی کہ اسے تیزی سے یہ کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ دانیہ نے بامشکل اپنی چیخ روکی، پھر اسے دیکھ کر فوراً منہ پھیر لیا، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ گجرے اس کے لیے نہیں تھے۔ زین کافی دیر سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس طرح منہ پھیرنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا
اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کا ہاتھ دانیہ کی کمر پر ٹہر گیا تو دانیہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ خود کو سنبھال سکے۔ وہ اس کے قریب آنے سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے گھورا جبکہ ذہن جھک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی سی ہو تم اور اتنا غصہ؟ اس نے ہلکے سے چھیڑ کے ساتھ کہا۔ دانیہ فوراً بولی، میں اتنی سی نہیں ہوں، آپ ہی بس لمبے زیادہ ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن کی ہلکی سی ہنسی نکل گئی مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس لمحے میں نہ صرف شرارت تھی بلکہ ایک نرم سی کشش بھی تھی جو دانیہ کے غصے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اور ذہن اسے واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ دانیہ، آر یو سیریس؟ آئی فیل ٹائر۔ ذہن نے ہلکی سی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ اتنا بھی اونچا نہیں ہوں میں، بس 6 فٹ 2 انچ اور تم مشکل سے 5 فٹ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے چھیڑنے لگا مگر دانیہ نے منہ پھیر لیا جیسے اسے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ ذہن نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ گول گپا سا منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ پہلے ہی کم پھولے ہوئے ہیں تمہارے گال جو اور پھیلا لیے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے رخساروں کو چھوٹا سرگوشی میں بولا تو دانیہ فوراً سرخ پڑ گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ سے فلرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبکی سے بولی اور مزید دور ہونے لگی۔ ذہن نے اس کے پیچھے ہٹنے پر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا جیسے اس کی ناراضی ختم کیے بغیر چھوڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے؟ اس نے نرمی سے پوچھا مگر دانیہ نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے جانے دیں۔ اس کے لہجے میں ضد واضح تھی۔ ذہن نے ایک لمحہ اسے دیکھا پھر جیسے جان بوجھ کر بولا، ٹھیک ہے جاؤ، یہ گجرے پھر میں کسی اور کو دے دیتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے نیلے رنگ کا شاپر اٹھایا اور اسے کھولنے لگا مگر اس کی نظریں مسلسل دانیہ پر تھی۔ دانیہ جو اٹھنے لگی تھی فوراً رک گئی اور واپس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی ناراضی اب کسی اور ہی احساس میں بدل رہی تھی۔ ذہن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستگی سے اس کی کلائی میں گجرا پہنا دیا۔ اس لمحے اس کے انداز میں شرارت کم اور نرمی زیادہ تھی۔ دانیہ نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر ذہن نے دوسرا گجرا بھی اس کے ہاتھ میں سجا دیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اس کے لیے بالکل نیا تھا جس سے وہ گھبرا سی گئی۔ ذہن چھوڑیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پہلے بتاؤ ناراضگی ختم ہوئی؟ ذہن نے اسے پھر سے قریب کرتے ہوئے آہستہ سے پوچھا۔ دانیہ نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ ہو گئی، اس کی آواز میں جھجک بھی تھی اور بے اختیاری بھی۔ ذہن نے فوراً اسے چھوڑ دیا جیسے وہ خود بھی اس لمحے کی حد سمجھ رہا ہو۔ اگر وہ مزید ایک لمحہ بھی اسے روکے رکھتا تو شاید وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتا۔ دانیہ فوراً وہاں سے نکل گئی جیسے اس فضا سے دور جانا ضروری ہو۔ کچھ ہی دیر میں بارات کی آمد کا شور گونجنے لگا۔ دانیہ نے ویشا کی طرف سے تمام رسومات ادا کی اور خوشی خوشی لفافے سمیٹتی رہی مگر اس سب کے درمیان بھی اسے بار بار ایک ہی احساس چھوتا رہا۔ کسی کی نظریں مسلسل اس پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ رخصتی کے وقت سب اداس تھے مگر دانیہ کی آنکھوں میں یہ قلق ہی نہیں تھی جیسے وہ صرف ویشا کو نہیں بلکہ اپنی کسی انکہی کیفیت کو بھی الوداع کہہ رہی ہو۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب میں سب تیار ہو کر پہنچے۔ ویشا اسٹیج پر بیٹھی تھی اور دانیہ اس کے ساتھ ہی تھا۔ ہنستی بولتی اس کا دل بہلاتی۔ اسی دوران اچانک ذہن آ کر اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کہ وہ دوسروں کی نظروں سے چھپ سی گئی۔ دانیہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور ہلکی سی سرخی تھی۔ ویشا نے بھی اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھا، کیا ہوا ذہن بھائی؟ ذہن نے گہری نظر سے دانیہ کو دیکھا پھر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، اگر تمہارے سسرال کا لحاظ نہ ہوتا تو آج میں بہت کچھ کر دیتا۔ اس کے الفاظ میں کوئی شور نہیں تھا مگر اثر ایسا تھا کہ دانیہ کا دل ایک لمحے کو ٹہر سا گیا۔ یہ صرف غصہ نہیں تھا، اس میں ایک حق، ایک بے چینی اور ایک انکہی شدت شامل تھی جو اب آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگی تھی۔ ذہن کی آواز اچانک سنجیدہ ہو گئی، ریشا، اس نے اسپاٹ لہجے میں پکارا تو وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ دانیہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ذہن کی نظریں سیدھی اسی پر جمی تھی جیسے وہ کافی دیر سے اسے غور سے دیکھ رہا ہو، کب سے ہنس ہنس کر ہوش کھو بیٹھی ہو۔ ذرا تمیز بھی ہوتی ہے،
ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ڈانٹ کا اور فکر زیادہ تھی، مگر انداز سخت تھا۔ دانیہ کی مسکراہٹ ایک دم تھم گئی اور وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ زین کی نظر اس کے دوپٹے پر گئی جو بے دہانی میں گلے میں ڈھلک رہا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر نرمی مگر سنجیدگی سے وہ دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سر پر ٹھیک سے جما دیا۔ یہ ایسے کیوں رکھا ہے؟ اسے صحیح سے اوڑھو، یہ تمہاری عزت ہے۔ اس کے الفاظ دھیمے تھے مگر اثر گہرا تھا۔ دانیہ کی آنکھوں میں بے اختیار نمی آ گئی، شاید لہجے کی سختی سے یا اس اچانک بدلتے رویے سے۔ خبردار، اگر یہ دوبارہ سر سے اترا تو۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستگی سے اسے کھڑا کیا، پورے خدرے نرم ہوتے ہوئے بولا، جاؤ ماما اور مومانی کے پاس بیٹھو۔ اس کے انداز میں اب حکم کا اور خیال زیادہ تھا، جیسے وہ اسے کسی نظر سے بچانا چاہتا ہو۔ دانیہ نے کچھ کہے بغیر سر جھکا لیا اور خاموشی سے قدم بڑھا دیے، مگر دل میں ایک عجیب سی کشمکش لیے، جہاں ناراضی بھی تھی اور ایک انجان سا احساس بھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زین نے دانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے آہستگی سے کھڑا کیا، مگر اس کے لہجے کی سختی نے دانیہ کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی خاموشی سے اس ٹیبل کی طرف بڑھ گئی جہاں منت بیگم اور آسیہ بیگم بیٹھی تھی۔ زین نے یک لمحے کے لیے اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھا، پھر خود کو سنبھالتا ہوا پلٹا ہی تھا کہ اس کی تیز نظر ایک طرف ٹہر گئی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکا موبائل ہاتھ میں لیے عجیب انداز میں کھڑا تھا، جیسے کسی خاص زاویے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عام نظر سے شاید وہ بات نظر نہ آتی، مگر زین کی پیشہ وارانہ نگاہیں فوراً سب سمجھ گئی تھی۔ وہ سیدھا اس کے پاس جا پہنچا اور بنا وقت ضائع کیے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ لاک کھولو، اس نے دانت بھینچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ لڑکا چونکا، پھر حقارت سے بولا، تم ہوتے کون ہو میرا فون لینے والے؟ واپس کرو میرا موبائل۔ زین نے اس کے کھندے پر مضبوط ہاتھ رکھا اور موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، اگر عزت بچانی ہے تو خاموشی سے لاک کھولو۔ اس کے انداز میں ایسا دبدبا تھا کہ لڑکی کی ہمت ڈگمگانے لگی، مگر وہ پھر بھی اکڑ دکھانے لگا۔ میں کیوں کھولوں؟ اگلے ہی لمحے زین نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گیا۔ وہ لڑکا اس کے سامنے بالکل بے بس تھا، قدم خود بخود اس کے ساتھ چلنے لگے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ چیخا، مگر جواب میں زین کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا، جس کی آواز نے اس کی ساری اکڑ توڑ دی۔ لڑکا سہم کر خاموش ہو گیا۔ زین نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ ایس پی زین، نام پڑھتے ہی لڑکے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اب لاک کھولو، زین نے دبے مگر سخت لہجے میں کہا۔ لڑکے نے گھبراہٹ میں فوراً موبائل ان لاک کیا۔ گیلری کھولو، حکم ملا تو اس کی انگلیاں لرزتے ہوئے اسکرین پر چلنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی کچھ تصویریں ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر زین نے فوراً موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اس نے خود پوری گیلری چیک کی، پھر ریسنٹ ڈیلیٹ فولڈر میں جا کر بھی تمام تصویر مکمل طور پر ختم کر دی۔ اس کے بعد اس نے موبائل واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا، مگر اس کی نظریں اب بھی سختی سے اس پر جمی تھی۔ اگر دوبارہ اسے حرکت کی، زین نے دھیرے مگر واضح لہجے میں کہا، تو اگلی بار صرف موبائل نہیں، تم بھی ضبط ہو جاؤ گے۔ اس کے الفاظ میں کوئی اونچی آواز نہیں تھی، مگر اثر ایسا تھا کہ لڑکا سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ زین نے یہ گہرا سانس لیا اور دور بیٹھی دانیہ کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی حفاظت اب صرف ذمہ داری نہیں رہی تھی، کچھ اور بھی بن چکی تھی جسے وہ خود بھی نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں غصے کو دباتا واپس پلٹ آیا تھا۔ چاہتا تو وہی معاملہ بڑھا دیتا، مگر بہن کی فنکشن کی عزت اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔ واپس آ کر بھی اس کی نظر ایک لمحے کو دانیہ پر ٹھہری، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا، فنکشن ختم ہوا اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی، مگر اس ایک لمحے کی سختی دونوں کے درمیان ایک خاموش فاصلے میں بدل گئی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ زین اپنے کیسز میں اس قدر الجھا رہا کہ نہ وہ دانیہ سے مل پایا اور نہ ہی اس سے بات کر سکا۔ آج آخر کار اس کا ایک مشکل کیس حل ہوا تھا اور مجرم سلاخوں کے پیچھے تھا، مگر اس کامیابی کے باوجود اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی، وہ دن جب اس نے دانیہ کو سب کے سامنے ڈانٹ دیا تھا،
اسے یاد آیا کہ اس کے بعد دانیہ نے نہ کوئی کال کی نہ کوئی پیغام، اور شاید اس نے خود بھی کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ اس سوچ نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہوگی، اور شاید اس بار واقعی دل سے۔ گھر جاتے ہوئے ماں کی کال نے اسے یاد دلایا کہ آج ماموں کے گھر ڈنر ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ وقت پر پہنچے گا، مگر دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، دانیہ کو دیکھنا۔ جب وہ اشفاق صاحب کے گھر پہنچا تو سب نے خوش دلی سے استقبال کیا، مگر اس کی نظریں صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھا رہا۔ آخرکار آسیہ بیگم نے اس کی حالت دیکھ کر پوچھ ہی لیا، دانیہ کہاں ہے؟ جواب ملا تو اس کے دل کو جیسے دھچکا لگا۔ اسے بخار ہے، اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، کافی دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ سن کر اس کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ ادھر دانیہ واقعی بدل چکی تھی۔ اس دن کی ڈانٹ اس کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ اس کی چہل پہل، ہنسی مذاق سب جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہتی، یا تو کتابوں میں کھوئی رہتی یا گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی۔ اس کے والدین نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا تھا، مگر وہ ہر بار انہیں مطمئن کر دیتی۔ اس کے اندر جو ہلچل تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اسی دوران اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس کا اور زین کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے۔ حیرت تو ہوئی، مگر اس نے کوئی بڑا رد عمل ظاہر نہیں کیا، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں پہلے ہی اس کے لیے ایک نرم سا احساس کہیں نہ کہیں موجود تھا، مگر اب وہ احساس الجھن میں بدل چکا تھا۔ اس رات وہ کمرے کی مدھم روشنی میں بیٹھی، نیم دراز سی، اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ بخار کی شدت کچھ کم تھی، مگر کمزوری ابھی باقی تھی۔ اچانک اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی خاموشی سے کمرے میں داخل ہو چکا ہے۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز بھی اس کے کانوں تک نہ پہنچی۔ وہ شخص آ کر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اسے ہوش تب آیا جب اس کی پیشانی پر کسی ٹھنڈے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ وہ ہلکی سے کام گئی اور فوراً آنکھیں کھولی۔ سامنے زین کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ واقعی اس کے سامنے تھا۔ اتنے دنوں بعد تمہیں بخار کیوں ہو رہا ہے؟ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ زین کی آواز میں اس بار نہ سختی تھی نہ ڈانٹ، صرف فکر تھی، خالص اور بے ساختہ، اور یہی نرمی دانیہ کے دل کو پہلے سے کہیں زیادہ چھو گئی۔ زین نے خاموشی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو انگلیوں کے پچھلے حصے سے چھوا، جیسے بخار کی شدت جانچ رہا ہو۔ پھر وہی نرمی اس کی گردن تک اتر آئی۔ اس معمولی سے خطبت پر ہی دانیہ کے وجود میں ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر زین کی سانسوں کی گرمی محسوس ہوئی تو اس کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ فوراً سنبھل کر پیچھے ہٹی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور خود کو اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی۔ زین نے اس کی حرکت پر ہلکی سی پلکیں جھپکائی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیوں نہیں کرنی بات؟ آپ بہت برے ہیں۔ I don't like you، دانیہ نے خفگی سے کہا، اور مسلسل پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی رہی۔ زین کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، میں برا کیوں ہوں یہ تو بتاؤ، اور تمہارا یہ ڈونٹ لائک می، اس کا مطلب میں تمہیں شادی کے بعد اچھی طرح سمجھاؤں گا۔ اس کے پرسکون انداز نے دانیہ کو مزید تپا دیا۔ آپ کو پتا بھی ہے آپ کتنے برے ہیں۔ ولیمے والے دن آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا، مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ میری غلطی کیا تھی۔ آپ کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے ابھی آگ نکلے گی۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی، جیسے مہینے بھر کی شکایت آج نکل آئی ہو۔ زین کے ذہن میں وہ منظر تازہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اسے چھوڑا اور سینے پر بازو باندھ کر بولا، ہوش میں رہنا چاہیے انسان کو۔ ایک لڑکا تمہاری میری بیوی کی تصویریں لے رہا تھا اور بیوی صاحبہ مزے سے باتوں میں مصروف تھی۔ میرا غصہ بالکل جائز تھا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی، مگر طنز کی ہلکی سی جھلک بھی۔ دانیہ فوراً پلٹی۔ پہلی بات، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ دوسری بات، میں کسی اور سے نہیں، ہمیشہ آپ ہی سے بات کر رہی تھی۔ اور تیسری بات، اگر کوئی میری تصویر بنا رہا تھا تو آپ اسے روک لیتے۔ مجھ پر کیوں غصہ کیا؟ کیا میں سب کی غلط نظروں کی وجہ سے خود کو چھپا کر بیٹھ جاتی؟ زین نے گہرا سانس لیا۔ اس کے قریب آ کر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہیں چھپنے کو نہیں کہا، نہ ہی تم پر کوئی پابندی لگا رہا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ارد گرد کا احساس ہو، کون تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اور جو دوپٹہ تم نے گلے میں ڈالا رکھا تھا
اگر اسے ذرا سا سامان لیتی تو بہت سی نظریں خود ہی جھک جاتی۔ اس کی آواز میں اب ڈانٹ نہیں، صرف سمجھانا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں نے اسے چھوڑ دیا ہوگا؟ اس نے ایک لمحہ رک کر کہا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ تمہاری طرف غلط نظر سے بھی دیکھے۔ دانیہ کی نظریں آہستہ آہستہ جھک گئی۔ جسے یاد آیا کہ اس دن پارلر والی نے ہی اس کا دوپٹہ ایسے سیٹ کیا تھا اور اس نے بغیر سوچے مان لیا تھا۔ اب زین کی باتوں کے بعد اسے اپنی لاپرواہی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی ابھر آئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اچھا چھوڑے، جو ہو گیا اس پر اب بات نہیں کرتے۔ اس کی آواز نرم تھی، جیسے وہ خود بھی اس فاصلے کو ختم کرنا چاہتی ہو، مگر الفاظ اب بھی احتیاط سے چن رہے تھے۔ میری دانیہ تو کافی سمجھدار ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی، ہے نا؟ زین نے نرمی سے مسکرا کر کہا تو دانیہ نے پلکیں جھپکائی اور نظریں چرا لی، جیسے اسے تعریف نے اسے ایک لمحے کو شرما دیا ہو۔ زین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے اس دن تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اگر پہلے پتا ہوتا تو روز رات کو باتیں کرتی۔ دانیہ نے فوراً منہ بنا لیا، باتیں کرتی؟ لیکن آپ نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، اور ہاں، باقی سب اپنی جگہ، مگر میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ اس کے لہجے میں خفگی کم اور شرارت زیادہ تھی۔ زین کا دل چاہا کہ ہنس پڑے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اچھا جی، تو میری جان ناراض ہو گئی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کسی کو گفٹس بہت پسند ہے، اور میں تو لے کر بھی آیا تھا، مگر یہاں تو ناراضگی کا ساماں ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی دانیہ کے کان جیسے کھڑے ہو گئے۔ سچ؟ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ اس نے فوراً اس کی طرف جھک کر بے تابی سے پوچھا۔ زین نے جان بوجھ کر سنجیدگی بنائی۔ لایا تو تھا، مگر تم ناراض ہونا۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی گردن کے قریب ہلکا سا لمس چھوڑا۔ دانیہ کی سانس ایک لمحے کو رک سی گئی، مگر اگلے ہی پل وہ جلدی سے بولی، نہیں نہیں، میں بالکل ناراض نہیں ہوں۔ آپ بتائیں نا میرا گفٹ کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں وہی بچکانہ ضد لوٹ آئی تھی۔ زین ہلکا سا پیچھے ہٹا اور شکایتی انداز میں بولا، یہی تو مسئلہ ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آیا۔ میں آیا اور تمہیں خبر تک نہ ہوئی۔ دانیہ نے فوراً بھویں چڑھائی، آپ ایسے چپکے سے آئیں گے تو مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اب یہ تو بات غلط ہے، اور اب تو مجھے گفٹ بھی نہیں چاہیے۔ وہ منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ دل ابھی اسی گفٹ پر اٹکا ہوا تھا۔ زین نیم کی کیفیت میں اٹھا، لائٹس آن کی اور صوفے پر رکھا گفٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ دانیہ نے جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں گلابی ٹیڈی بیئر اور چاکلیٹس کا خوبصورت سا بکے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ خوشی چھپانے کے لیے فوراً ہاتھ منہ پر رکھ کر ہنسی دبانے لگی۔ یہ میرے لیے؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور بچپنا بھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ٹیڈی بیئر چھپٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے کوئی قیمتی چیز مل گئی ہو۔ دور سے ہی دیکھ لو، زین نے جان بوجھ کر لاپرواہی سے کہا اور ٹیڈی کو ہلکا سا کھینچ کر بستر کی دوسری طرف پھینک دیا۔ زین، ایسا کیوں؟ یہ میرا ہے، دانیہ فوراً خفگی سے بولی اور جلدی سے جا کر ٹیڈی واپس اٹھا لیا، اسے سینے سے لگا کر جیسے اپنی ملکیت ثابت کر رہی ہو۔ زین نے ہلکی سی سختی دکھاتے ہوئے کہا، مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ واپس لے جاؤں گا، چھوڑو اسے، پہلے یہ باکس کھولو، اور یہ چاکلیٹس بھی تمہارے لیے ہیں۔ اس نے گفٹ باکس اس کی سامنے رکھا اور بکے اس کی گود میں رکھ دیا۔ دانیہ نے بے صبری سے باکس کھولا تو اندر سنہری رنگ کی نفیس انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئی، پھر اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ زین نے وہ انگوٹھی نکال کر آہستگی سے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس لمحے میں اس کے انداز میں شرارت کم اور احساس زیادہ تھا۔ پھر اس نے بکے میں سے ایک چاکلیٹ نکالی، ریپر کھولا اور اس کی طرف بڑھا دی۔ دانیہ ابھی تک ان سب چیزوں کو حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب اس کے لیے ہے۔ زین اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا رہا تھا کہ اسی دوران اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین پر ڈالی، کال کاٹ کر موبائل واپس جیب میں رکھ لیا، جیسے اس لمحے سے زیادہ اہم اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ تمہیں پسند آیا سب کچھ؟ زین نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دانیہ کے لبوں پر دھیمی سے مسکراہٹ آئی۔ بہت برا ہے نا؟ اس نے ہلکے سے چھیڑتے ہوئے کہا۔
اور چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ زین نے اس کے انداز کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، میں اپنی مرضی سے لوں گا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی۔ دانیہ نے معصومیت سے بکے اس کے آگے کر دیا، تو لے لینا، مگر زین نے بکے ایک طرف رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ ایک لمحے میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی۔ اس کی سانس جیسے رک سی گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زین کی خطبت میں ایک عجیب سی نرمی تھی، کوئی جلد بازی نہیں، بس ایک خاموشی سا احساس جو لفظوں سے زیادہ گہرا تھا۔ دانیہ نے نظریں جھکا لی، اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی پھیل گئی، اور اس لمحے میں جیسے دونوں کے درمیان کہیں نہ جانے والی باتیں خود بخود سمجھ میں آ گئی تھی۔ زین کے فون پر اچانک کال آنے لگی تو وہ ایک لمحے کو رکا، اسکرین پر نظر ڈالی، اور جیسے ہی نام دیکھا اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھ گیا تاکہ بات کر سکے۔ دانیہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے چینی سے کہا، زین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زین نے ہلکے طنزیہ انداز میں جواب دیا، وہاں جا رہا ہوں تاکہ باہر بیٹھے ماموں اور امی مجھے دوبارہ گھر میں داخل ہی نہ ہونے دے۔ اس کے لہجے میں شرارت بھی تھی اور حقیقت بھی۔ دانیہ کو جیسے ہوش آیا، او سب آ گئے ہیں، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی، مگر زین نے فوراً اسے روک لیا۔ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ ایسے ہی باہر جاؤ گی؟ اس نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا آئینہ دیکھو، پورا چہرہ چاکلیٹ سے بھرا ہوا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، دل تو کر رہا ہے خود ہی صاف کر دو، مگر ابھی وقت نہیں ہے، پہلے جا کر ٹھیک سے فریش ہو جاؤ، پھر نیچے آنا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے گال پر ہلکا سا لمس چھوڑا۔ دانیہ وہی ساکت سے کھڑی رہ گئی، جیسے اسے ایک لمحے نے اسے مکمل خاموش کر دیا ہو۔ زین نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے سرخ پڑتے گالوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور پھر وہ اسی راستے سے نکل گیا جس سے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد دانیہ خود کو سنبھالتی، اپنا حلیہ درست کرتی نیچے آئی تو منظر دیکھ کر ایک لمحے کو رک گئی۔ زین بالکل عام انداز میں اشفاق صاحب کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف تھا، جیسا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے یہ بے ساختہ سنجیدگی دیکھ کر دانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسی دوران زین نے چوری سے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آنکھ ماری۔ دانیہ فوراً نظریں جھکا کر سر جھٹکتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی، مگر دل کی دھڑکن اب بھی معمول پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دانیہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو آسیہ بیگم کی نظر اس پر پڑتے ہی چہرہ کھل اٹھا، اور وہ فوراً اس کے قریب آئی اور فکر مندی سے اس کے بخار کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دانیہ ایک لمحے کو لج گئی، اس کی نظریں بار بار زین کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے ہر جواب وہی طے کر رہا ہو۔ آخرکار اس نے ہلکا سا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی جھجک صاف جھلک رہی تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ دوبارہ لانچ میں آ بیٹھے۔ باتوں ہی باتوں میں آسیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، بھائی اب تو میں دانیہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ یہ جملہ بظاہر سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے زین کی خواہش صاف جھلک رہی تھی۔ اشفاق صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارے اپنی ہی بیٹی ہے، جب چاہو لے جاؤ۔ دانیہ ایک دم چونک گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ پھر باتوں ہی باتوں میں تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اس کے امتحانات ختم ہونے کے 2 دن بعد وہ رخصت ہو جائے گی۔ زین کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، وہ بار بار نظریں چرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ آسیہ بیگم بھی بیٹے کی یہ کیفیت بھانپ چکی تھی، اس لیے وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اسے نظر انداز کرتی رہی۔ اگلے دن زین اپنے آفس میں یہ کیس کی فائل دیکھنے میں مصروف تھا کہ ایک حوالدار اندر آیا اور سلوٹ کیا۔ زین نے مختصر سا اشارہ کیا کہ بات کریں۔ سر یونیورسٹی سے کال آئی ہے، 2 لڑکیاں امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں، حوالدار نے بتایا۔ زین نے بے نیازی سے کہا، HOD سے کہو وہ وارننگ دے کر چھوڑ دے، مگر حوالدار نے جھجکتے ہوئے مزید کہا، سر مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے، ایک لڑکی بضد ہے کہ اس نے نقل نہیں کی، جبکہ چٹ اس کی کرسی کے نیچے ملی ہے، اور دوسری کہہ رہی ہے کہ وہی لڑکی اسے چٹ دے رہی تھی۔ زین نے فائل بند کی اور کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی سنجیدگی واپس آ گئی تھی جو ایک آفیسر کی پہچان تھی۔ نام کیا ہے اس لڑکے کا؟ اس نے دھیرے مگر گہرے لہجے میں پوچھا، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلا جواب اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا شفیق،
زین نے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حوالدار نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ سر یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا۔ اور پھر دونوں جیپ میں بیٹھ کر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیپ جیسے ہی یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے رکی، زین ایک لمحے کو چونک گیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آج دانیہ کا آخری پیپر تھا۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ ادھر ایچ او ڈی کے آفس کے باہر دانیہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ دل میں ہلچل ضرور تھی مگر چہرے پر عجیب سے ٹھہراؤ تھا۔ آج اس کا آخری امتحان تھا اور 2 دن بعد اس کی مہندی۔ سب کچھ کتنا خوشگوار ہونا چاہیے تھا مگر ایک لمحے نے سب الٹ دیا تھا۔ پیپر واقعی مشکل تھا مگر وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ مسئلہ تب شروع ہوا جب دوسری کلاس کی لڑکیاں بھی اسی کمرے میں آ گئی۔ اس کے آگے بیٹھی لڑکی بار بار پلٹ کر اس کا پیپر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانیہ نے خاموشی سے سپروائزر کو بلایا۔ شکایت تو نہ کی مگر اشاروں میں اسے خبردار ضرور کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے سب ٹھیک ہو گیا مگر پھر اچانک سب بدل گیا۔ سر اس کے پاس آئے اور بغیر کچھ سنے اس کا پیپر چھین لیا۔ دانیہ، تم چیٹنگ کر رہی تھی۔ یہ الفاظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے فوراً انکار کیا۔ سر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر سر نے اس کی کرسی کے نیچے پڑی چپس کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو سہم گئی۔ یہ چپس وہاں آئی کیسے؟ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ادھر آگے بیٹھی لڑکی فوراً بول اٹھی۔ سر میں نے خود دیکھا ہے یہ چیٹنگ کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں بناوٹی اعتماد تھا مگر آنکھوں میں گھبراہٹ چھپی نہ تھی۔ دونوں کو فوراً ایچ او ڈی کے آفس لے جایا گیا۔ وہاں بھی دانیہ پر دباؤ ڈالا گیا۔ اگر تم اپنی غلطی مان لو تو ہم معاملہ یہی ختم کر دیں گے۔ مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیوں مانوں؟ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی مگر ارادہ مضبوط تھا۔ یہاں تک کہ پولیس بلانے کی بات بھی کی گئی مگر وہ پھر بھی نہ جھکے۔ اب وہ دونوں آفس میں موجود تھی۔ دانیہ پرسکون کھڑی تھی جیسے سچائی سے حوصلے دے رہے ہو۔ اس کے برابر کھڑی لڑکی کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ پسینہ، نظریں چرانا، بے چینی، سب کچھ اس کی سچائی چیخ چیخ کر بتا رہا تھا۔ اسے لمحے دروازہ کھولا اور زین اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے دانیہ پر پڑی۔ وہی خاموشی، وہی مضبوطی، مگر آنکھوں میں ایک انجانا سا سوال۔ زین کے چہرے پر سختی آ گئی مگر دل کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا یہاں کہانی وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی۔ زین اور حوالدار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ایچ او ڈی نے پوری صورتحال تفصیل سے بیان کر دی۔ زین نے ایک نظر سامنے کھڑی دانیہ پر ڈالی۔ دل ایک لمحے کو ٹھہرا ضرور مگر چہرے پر اس نے کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ پوری طرح ایک آفیسر کے انداز میں آ گیا۔ اس نے کرسی کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مس دانیہ، ثبوتوں کے مطابق آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ دانیہ نے بغیر جھجک اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، سر میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ زین نے اگلے ہی لمحے دوسری لڑکی کی طرف رخ کیا جس نے فوراً الزام دہرایا۔ زین نے گہرا سانس لیا اور حکم دیا، سب کو بلائے جو اسی کلاس میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں چند طالبات اندر کھڑی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زین نے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ میں سے کس نے دانیہ کو چیٹنگ کرتے دیکھا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ زین کے چہرے پر ہلکی سی سخت مسکراہٹ آئی۔ عجیب بات ہے، جو ان کے آگے بیٹھی تھی اسے سب نظر آ گیا اور آپ سب جو ساتھ یا پیچھے تھے آپ کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ وہ لڑکی جو الزام لگا رہی تھی گھبرا گئی۔ دانیہ اب بھی خاموشی سے کھڑی تھی، بازو سینے پر باندھے مگر آنکھوں میں اعتماد صاف دکھ رہا تھا۔ اور جب چیٹس نکالی گئی تب بھی کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ زین نے ایک بار پھر سوال کیا۔ اس بار دانیہ کے برابر بیٹھی لڑکی بول پڑی، سر وہ چیٹس عذرا نے خود دانیہ کی کرسی کے نیچے پھینکی تھی، میں نے دیکھا تھا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی عذرا کا رنگ فک ہو گیا۔ زین کی نظریں فوراً اس پر جم گئی۔ پہلے زبان کیوں بند تھی؟ اگر وقت پر سچ بول دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے سختی سے کہا، اب واضح ہے کہ چیٹنگ کس نے کی اور الزام کس پر ڈالا گیا۔ وہ لڑکی گھبراہٹ میں وضاحت دینے لگی کہ سپروائزر کے ڈر سے وہ کچھ بول نہ سکی۔ زین نے سب کو جانے کا اشارہ کیا، پھر عذرا کی طرف دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ عذرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ مسلسل معافیا مانگنے لگی۔ آخرکار اس نے سب سچ بتا دیا۔ وہ خود چیٹنگ کرنا چاہتی تھی مگر جب دانیہ نے اسے موقع نہ دیا
تو اس نے حسد میں آ کر سارا الزام اسی پر ڈال دیا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایچ.او.ڈی اور سپروائزر دونوں نے دانیہ سے معذرت کی۔ اسے دوبارہ پیپر دینے کے لیے اضافی وقت دیا گیا، جبکہ عذرا کو امتحان سے نکال دیا گیا اور اس کے والدین کو بلا کر پوری حقیقت بتا دی گئی۔ کچھ دیر بعد جب دانیہ اپنا پیپر مکمل کر کے باہر نکلی تو زین باہر ہی کھڑا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ راستے بھر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر وہ خاموشی بوجھل بھی تھی، جیسے دونوں کے دل میں بہت کچھ تھا، مگر لفظ ابھی راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زین نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اب تو مان لو، کبھی کبھی ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی نرمی اور چھپی ہوئی فکر تھی۔ دانیہ نے نظریں چرا لی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے آج پہلی بار اسے اس ڈانٹ کے پیچھے چھپا خیال واقعی سمجھ آ گیا ہو۔ کل کی ناراضگی کا ازالہ بھی خوب ہوا۔ زین نے دانیہ کی کال نہ اٹھانے کا جرمانہ یوں بھرا کہ اسے لے جا کر خوب شاپنگ کروائی۔ دانیہ کو زیادہ کچھ نہیں چاہیے تھا، بس یہی توجہ اور مان دینا ہی اس کے لیے کافی تھا، اور وہ اسی میں خوش ہو گئی۔ آج مہندی کا دن تھا، دونوں خاندانوں کی تقریب ایک ساتھ تھی۔ زین اسٹیج پر بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ویشا خود اسے لینے گئی تھی۔ چند لمحوں بعد دانیہ ویشا کے ساتھ نمودار ہوئی، مہندی کے حساب سے مکمل سجی سوری، ہلکے پھولوں کی خوشبو اور زیور کی چمک کے ساتھ جیسے کوئی خواب چلتا ہوا آ رہا ہو۔ بیک گراؤنڈ میں مدھم موسیقی بج رہی تھی اور اوپر سے ہوتی پھولوں کی بارش نے ماحول کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ وہ سب کی نظریں نظر انداز کرتی ہوئی درمیان میں آ کر رک گئی، پھر ہلکے سے گھوم گئی۔ اس کا لہنگا فضا میں پھیل گیا اور وہ منظر ایسا تھا کہ زین نے پلک جھپکنا بھی ایک گوارا نہ کیا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتا ہو۔ تقریب میں زیادہ تر گھر والے اور چند قریبی رشتہ دار ہی موجود تھے۔ لڑکوں کے لیے الگ انتظام تھا۔ زین اسٹیج سے اترا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ دانیہ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ زین نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ زین نے مسکرا کر اس کا ہاتھ ذرا سا بلند کیا اور اسے ایک بار پھر گھما دیا۔ دانیہ کی ہنسی بے ساختہ نکل گئی۔ کچھ نظریں اس منظر پر رک کر رہ گئی، کچھ کو یہ بے ساختہ خوشی چپ بھی رہی تھی، مگر کئی چہروں پر مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ وہ اسے ساتھ لے کر اسٹیج پر لے آیا۔ آج ویشا بھی کچھ الگ ہی رنگ میں تھی۔ وہ ڈانس کرتے کرتے اسٹیج سے نیچے آئی اور سب کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ کچھ ہی دیر میں دانیہ اور ذہن بھی ہلکے پھلکے انداز میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ماحول خیخکوں اور خوشیوں سے بھر گیا۔ آسیہ بیگم اور زینت بیگم تو اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر باری جا رہی تھی۔ اسی بیچ ذہن کے فون پر ایک ضروری کال آ گئی۔ وہ رک گیا، دانیہ کے قریب جھکا اور اس کے کان کے پاس آہستہ سے بولا، مہندی میں میرا نام ضرور لکھوانا۔ اس کی سرگوشی میں ایک نرم سی اپنائیت تھی۔ دانیہ کے گال ہلکے سے سرخ ہو گئے۔ زین مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ویشا نے دانیہ کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اوہو، نام بھی لکھوایا جائے گا اب؟ دانیہ نے ہنسی میں بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کی لالی اور آنکھوں کی چمک سب کچھ بتا رہی تھی۔ دل میں کہیں وہ اس بات کو سنبھال کر رکھ چکی تھی۔ ویشا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، میری شادی میں تم نے مجھے کم تنگ نہیں کیا تھا، اب بدلا تو لوں گی۔ اور اسی ہنسی مذاق کے ساتھ مہندی کی رات خوشیوں میں ڈھلتی چلی گئی۔ رات کے آخر تک خیخکوں اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر زین اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلا گیا تاکہ اگلے دن بارات وقت پر لے کر آ سکے۔ ادھر دانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھوں پر سجی مہندی میں چھپا زین کا نام دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی اور وہ خود ہی شرما کر نظریں جھکا لیتی، جیسے ہر لکیر میں کوئی خواب بس گیا ہو۔ اگلے دن سب کچھ جیسے یہ خواب کی طرح گزرا۔ دانیہ دلہن کے لباس میں سجی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی جو اب اس کا اپنا تھا، مگر رات کا منظر کچھ اور ہی نکلا۔ جب زین کمرے میں داخل ہوا تو سامنے عجیب سا سین تھا۔ ٹی وی پر مووی چل رہی تھی اور دانیہ دلہن کے لباس میں ہی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آرام سے چپس کھاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ زین ایک لمحے کو رکا، پھر دروازہ بند کر کے آگے بڑھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دانیہ نے بغیر گھبرائے کہا، ٹائم پاس۔ اب ظاہر ہے دلہن صاحبہ ڈر کے مارے چپ تو نہیں بیٹھیں گی،
کہ کہیں منہ دکھائے نہ مانگ لی جائے، تو انتظار کرتے کرتے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے انداز میں ہلکی سی خوشی شوقی تھی۔ زین نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے یاد آیا گھر پہنچتے ہی اسے ایک اہم کیس کے لیے نکلنا پڑا تھا اور وہ اب جا کر واپس آیا تھا۔ دانیہ ایک ضروری کیس تھا، اس لیے جانا پڑا۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے بولا۔ دانیہ نے فوراً منہ بنا لیا، تو میں کیا کروں؟ باقی رات بھی وہی گزار لیتے، کم از کم بتا کر تو جاتے۔ وشا آپ ہی ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ نے جان بوجھ کر نہیں بتایا تاکہ منہ دکھائی نہ دینی پڑے۔ اس کے لہجے میں خفگی صاف تھی۔ وشا، زین نے دان پینچ کر اس کا نام دیا، جیسے سارا الزام اسی پر ڈال رہا ہو۔ پھر ہلکا سا جھک کر بولا، ایسی بات نہیں ہے، تمہاری منہ دکھائی تو میں نے رکھ لی ہے۔ اس کے انداز میں یہ خاموش سا اقرار تھا، جیسے وہ ہر رسم کو اپنے طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہو۔ دانیہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب شکایت کم اور تجسس زیادہ تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک نرمی تھی، ایک نیا سا رشتہ جو آہستہ آہستہ اپنے رنگ دکھانے لگا تھا۔ زین اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مسکرایا۔ تو دکھاؤں؟ دانیہ نے ہلکی سی ناراضی کے ساتھ منہ بنایا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تجسس صاف نظر آ رہی تھی۔ زین نے دراز کھول کر ایک خوبصورت سا ڈبہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی دانیہ نے اسے کھولا، اندر رکھا نازک سا لاکٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ زین نے آہستگی سے وہ لاکٹ اس کے ہاتھ سے لیا، اس کا پہنا ہوا ہار اتار کر نئے لاکٹ کو اس کے گلے میں سجا دیا۔ اس لمحے میں ایک عجیب سی نرمی تھی، جیسے ہر حرکت میں وہ اپنے احساسات خاموشی سے بیان کر رہا ہو۔ دانیہ اس خطبت پر ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگی، مگر زین نے شرارتی انداز میں کہا، اپنا حق لے کر اب اپنی باری پر پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، مگر آنکھوں میں اپنائیت۔ وہ اس کے قریب جھکا، اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو تیار نہ تھا۔ دانیہ کے گال سرخ ہو گئے، اس نے نظریں جھکا لی۔ زین نے اس کی پیشانی پر نرم سا بوسہ رکھ دیا، جیسے اس کی جھجک کو تسلی دے رہا ہو۔ اجازت ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دانیہ نے کچھ نہ کہا، بس نظریں جھکا کر خاموش بیٹھی رہی۔ اسی خاموشی میں اس کا جواب چھپا تھا۔ زین نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو دوبارہ چھوا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس لمحے میں کوئی جلدی نہ تھی، صرف ایک نرم سا احساس تھا جو دونوں کے درمیان پھیل گیا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اور کمرے کی خاموشی اس نئے رشتے کی گواہ بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ ولیمہ بھی خیرت سے مکمل ہوا اور اسی دوران ویشا کی طرف سے یہ خوشخبری ملی جس نے سب کو خوشی سے بھر دیا۔ دانیہ اور زین کی زندگی بھی اپنی ہی خوبصورتی رفتار سے چلنے لگی، کبھی ہلکی سی نوک جھونک، کبھی ناراضی، کبھی منانا۔ دانیہ کا روٹنا جیسے اس کا حق تھا اور زین کا اسے منانا اس کی عادت بن چکا تھا۔ آسیہ بیگم بھی اکثر اس کھیل میں شامل ہو جاتی اور یوں ساس اور بہو مل کر زین کو خوب تنگ کرتی۔ گھر میں ہنسی، شرارت اور اپنائیت کا ایک خوبصورت سا ماحول بس گیا تھا، جہاں محبت لفظوں سے کم اور احساسوں سے زیادہ جیتی جاگتی نظر آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ان کی زندگی کی رفتار بدلتی گئی، مگر ان کے درمیان وہی ہلکی سی شرارت اور اپنائیت قائم رہی۔ دانیہ کی ناراضگیاں اب بھی ویسی ہی تھی، مگر اب ان میں ایک معصوم سا حق بھی شامل ہو گیا تھا، اور زین ہر بار اسے مناتے ہوئے جیسے خود بھی سکون پا لیتا تھا۔ گھر کے ماحول میں ہنسی کی کھنک بڑھتی گئی اور آسیہ بیگم اکثر مسکراتے ہوئے کہتی کہ یہ دونوں کبھی بڑے نہیں ہوں گے۔ ایک شام جب سب لوگ لان میں بیٹھے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور چائے کا دودھ جاری تھا۔ دانیہ خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ زین نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ دانیہ نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دی۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے، کبھی ایک دم سب کچھ بدل دیتی ہے اور پھر وہی سب کچھ اپنا سا لگنے لگتا ہے۔ زین نے اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بدلتی تو ہو، مگر خوبصورت تب بنتی ہے جب ساتھ صحیح ہو۔ اس کے لہجے میں وہی سنجیدگی تھی جو کم ہی نظر آتی تھی۔ دانیہ نے ہلکی سی شرارت کے ساتھ کہا، اور اگر ساتھ والا زیادہ تنگ کرے تو؟ زین مسکرا دیا، تو پھر اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہی تنگ کرنے والا سب سے زیادہ اپنا ہوتا ہے۔ دانیہ نے اس کی بات پر نظریں جھکا لی، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے آسیہ بیگم کی آواز آئی۔
دانیہ بیٹا ذرا ادھر آنا۔ وہ اٹھنے لگی تو زین نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ کہیں نہیں جا رہی، پہلے یہ بتاؤ اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ دانیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں سر ہلایا۔ وہ لمحہ جیسے تھم سا گیا تھا، جہاں نہ کوئی شکایت باقی تھی نہ کوئی فاصلے، صرف ایک خاموشی سا وعدہ تھا جو دونوں کے درمیان بغیر کہے طے ہو چکا تھا۔ زین نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دانیہ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور دانیہ نے پہلی بار بغیر جھجک کے اس کا ساتھ تھام لیا۔ یوں ان کی کہانی کسی بڑے ڈرامائی موڑ پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک سکون بھرے احساس پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں محبت عادت بن چکی تھی اور ساتھ زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ۔